السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنے نئے سامعین و سامعات سے التماس کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھیوں سے اور احباب سے، حلقہ تعارف سے اس چینل کو سبسکرائب کرائیں تاکہ میرا چینل وائرل ہو اور یہ سلسلہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں جاری رکھ سکوں اور اس چینل کے ذریعے اچھی ویڈیوز عوام تک پہنچا کر، آپ تک پہنچا کر آپ کی صحیح رہنمائی کر سکوں۔ آج کی ویڈیو میں اپنے کرم فرماؤں کو ایک خوشخبری سنانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے اور عربی زبان سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے اور عربی زبان میں مہارت پیدا کرنا چاہنے والوں کے لیے اور محققین کے لیے، مصنفین کے لیے، مؤلفین کے لیے، خطباء کے لیے اور شارحین کے لیے، مفسرین کے لیے ایک نادر علمی خزانہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عربی زبان میں اسلامی اور عربی ادب و اخلاق کا امتزاجی انسائکلوپیڈیا پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام میں نے مجمع الادب الاسلامی والعربی رکھا ہے، اور دینی مدارس کے اندر ادب کے فقدان کو دور کرنے کے لیے بہت سارے ادبی مجموعوں کو پڑھنے کے بجائے ایک ہی مجموعے کو پڑھنے سے بہت سارے علوم سے واقفیت آسان کرنے کے لیے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں عربی زبان میں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہمت دی، علم دیا، موقع دیا اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھ کر اس کام کو پورا کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو تمام مدارس کے طلباء کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ وہ بہت ساری کتب عربی ادب پر، اسلامی ادب پر پڑھنے کے بجائے میری اس تصنیف کو، میری اس تالیف کو عربی زبان میں پڑھیں اور مدارس کے منتظمین، محتممین، نظامت تعلیم سے وابستہ احباب اور علماء فضلاء میری اس کتاب کو شامل انتخاب کریں، تو انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ مدرسے کے طلباء میں ایک نئے شوق پیدا ہوگا، نیا ولولہ ملے گا اور معلومات سے بھرپور ایک خزانہ یکجا ملے گا، اور ان مدارس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بہت ہی زیادہ مفید ہے کہ جن میں
ان مدارس کے نصابوں میں عربی ادب کی کتب یا تو بالکل رائج نہ ہوں، اگر ہیں تو بہت کم ہوں، تو اس کمی کو میری یہ کتاب دور کرے گی۔ آپ سب میرے لیے دعا گو رہیں، اور مختلف عنوانات جو اہم ہیں عربی ادب کے لیے، ان کو میں نے ٹارگٹ کیا ہے، ہدف بنایا ہے۔ تو یہ کتاب اپنی مثال آپ بننے والی کتاب ہے، اور تقریباً 10 کتابچے تصنیف کرنے جا رہا ہوں۔ ہر کتابچہ 300 صفحات پر کم از کم مشتمل ہوگا۔ اس طریقے سے مدارس کے تمام طلباء کو عربی زبان بولنے کی مشق بھی ہوگی، اور جملہ علوم عربی اور اسلامی شعبہ جات سے وابستہ پڑھنے کو ملیں گے۔ اس کتاب میں عربی ادب کے ساتھ ساتھ اسلامی ادب بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں احادیث بھی ہوں گی، قرآن کی آیات بھی ہوں گی، علم بلاغہ کے تینوں علوم اس میں شامل کیے گئے ہوں گے۔ علم الصرف سے بھرپور معلومات اس کتاب میں ملیں گی، اور علم نحو سے متعلق بھی کافی مفید معلومات ملیں گی، اور شروحات حدیث سے متعلق اور ضروری احکام و مسائل میں بیچ میں شامل کر کے اپنی اس تصنیف کو بہت زیادہ مفید بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ تمام احباب میرے لیے دعا گو رہیں کہ میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، اور تقریباً 400 صفحات اب تک لکھے جا چکے ہیں عربی زبان میں، جو کہ ایک کتاب کا مجموعہ بن چکا ہے، لیکن میں اسے ابھی ادھورا سمجھتا ہوں، اور آئندہ سال مدارس میں جب تعلیم شروع ہوگی، پڑھائی شروع ہوگی، تو ابتدائی دنوں میں اس کتاب کو چھپوا کر منظر عام پر لانے کی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے کوشش کر رہا ہوں، تاکہ طلباء، علماء، محققین، مصنفین، مؤلفین، شارحین اور مفسرین اور خطباء اور دعات و مبلغین کے لیے تمام علم و عمل سے وابستہ طبقات کے لیے اس کتاب میں بھرپور رہنمائیاں ملیں گی۔ تو اس سلسلے میں ایک خوشخبری کے طور پر آج کی ویڈیو کر رہا ہوں، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا گو رہیں اس کام کی تکمیل کے لیے، اور میری یہ کاوش اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور مدارس
اور علم و ادب سے وابستہ تمام افراد کے لیے، چاہے وہ طلباء ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے بڑے سے بڑے علماء و فضلاء ہوں، ان کے مزید فائدے کے لیے میں اس کام کو کر رہا ہوں۔ مجھے امید واثق ہے، امید قوی ہے اور مضبوط یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے اس کام کو کرنے کی ہمت دی ہوئی ہے اور مزید بھی دے گا، اور تکمیل تک میں اس کام کو پہنچا پاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سے جڑے رہنے اور دین کی تعلیمات کو بہتر سے بہتر اسلوب میں، انداز میں، ترتیب میں، منظم طور پر بچوں کو عربی زبان اور اسلامی آداب و اخلاق پر مبنی معلومات کے ذریعے عربی زبان کی ترویج کریں اور اس کی تعلیم کو عام کریں، اور عربی زبان کو دلچسپ بنا کر اس میں چاشنی پیدا کر کے پیش کرنے کی اساتذہ کو کوشش کرنی چاہیے، اور تدریسی زبان عربی کو اپنایا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ طلباء جب مدارس سے سند فراغت حاصل کر کے علماء کے صف میں شامل ہو کر نکل رہے ہوں گے تو وہ عربی زبان بول بھی سکتے ہوں، پڑھ بھی سکتے ہوں، لکھ بھی سکتے ہوں، مضمون لکھ سکتے ہوں، اور تصنیف و تالیف کا فن انہیں میسر ہو، آسان ہو، تو ان چیزوں کو اور ان خوبیوں کو، ان صلاحیتوں اور قابلیتوں کو پیدا کرنے کے لیے میں نے اپنی کتاب کو بہت ہی خوبیوں سے مزین اور آراستہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔